السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد قریشی۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ننھا حافظ قرآن، حافظ عبداللہ خالد۔ حافظ عبداللہ خالد کو اگر کمپیوٹرائزڈ حافظ قرآن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس بچے کے سامنے آپ قرآن کی کوئی آیت رکھیں تو یہ بچہ آپ کو اس کا ترجمہ بتائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بچہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ آیت کہاں پر آئی اور یہ پارہ کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بچہ بتائے گا آپ کو۔ یہ کس صورت میں آئی، یعنی اس کی صورت کون سی ہے، یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور اس کے بعد کون سی صورت آئے گی یہ بھی بتائیں گے۔ اس صورت کی کتنی آیات ہیں اور اس کے بعد کتنے رکوع ہیں، یہ تمام تر تفصیلات یہ کمپیوٹرائزڈ بچہ آپ کو بتائے گا۔ اس بچے کے ساتھ اس کے استاد محترم قاری محمد جاوید صاحب بھی موجود ہیں، قاری محمد عمران سلفی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، بہت شکریہ پیغام ٹی وی سے بات کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے کا تعارف کیا ہے؟ جی بالکل، مرکز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 204 ریب کنار روڈ فیصل آباد میں واقع ہے۔ تو یہ الحمدللہ پاکستان کے مثالی اداروں میں سے ایک مثالی ادارہ ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے مصروف عمل ہے۔ اس مختصر سے وقت میں الحمدللہ 20 طلباء کرام اور سینکڑوں اساتذہ کرام وہ یہاں سے تعلیم اور تربیت حاصل کر کے الحمدللہ جا چکے ہیں۔ اور یہاں پہ الحمدللہ سادہ قرآن مجید حفظ نہیں کروایا جاتا، بلکہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور آیت نمبر کے ساتھ، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک طرز کے بچے الحمدللہ ہم تیار کر رہے ہیں، جس کا ایک سیمپل وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید سے آپ جہاں سے بھی سوال کریں، کوئی آیت بول دیں، کوئی ترجمہ بول دیں، یا آپ کسی صورت کی آیت نمبر بول دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بچہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جواب دے گا۔ آپ پلیز کچھ تھوڑا ٹیسٹ لیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے مرضی آپ سے پوچھ لیا جائے اور آپ جواب دیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی۔ تو آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 160 اس کی تلاوت کریں۔ پارہ نمبر 4، منزل نمبر 1، پاؤ نمبر 2، سورت نمبر 3۔ سورت کا نام سورۃ آل عمران، یہ سورت مدنی ہے، اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ آیت بائیں جانے والے صفحے پر ہے، یہ آیت صفحے کے درمیان میں ہے۔ اس سے آیت کے پہلا حرف حمزہ ہے۔ حمزہ مکمل قرآن مجید میں 4115 مرتبہ آیا ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر مکمل قرآن مجید میں 39582 مرتبہ آئی ہے۔ اس صورت میں 11 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، آیات قرآن کی 2 اقسام، محکمات اور متشابہات۔ نمبر 2، اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ نمبر 3، اولاد لینا یا دینا کسی نبی کے اختیار میں نہیں، ایک سچا واقعہ۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لینے کی پیشگی اطلاع اور مخالفین کو عذاب شدید دینے کا وعدہ۔ نمبر 5، اہل کتاب کی ایک خفیہ سازش۔ نمبر 6، امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 7، سود علی الاطلاق حرام ہے۔ نمبر 8، مصائب تمہاری اپنی کوتاہی کے باعث تم پر مسلط ہوتے ہیں۔ نمبر 9، غزوہ حمر الاسد میں مسلمانوں کی فتح عظیم۔ نمبر 10، جنت میں لے جانے والے چند محبوب ترین اعمال۔ نمبر 11، اہل ایمان کو ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله
ومأواه جهنم وبئس المصير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ جو تعارف کروایا اپنے ادارے کا اور اپنے اسٹوڈنٹس کا، تو ہماری تو توقعات سے اور آپ کے تعارف سے بھی بڑھ کر ماشاءاللہ بچے نے، یعنی ہم نے ایک سوال کیا جیسا کہ، اور انہوں نے آگے جوابات کے انبار لگا دیے. الحمدللہ. اور سب سے بڑی مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے کا جو پڑھنے کا انداز ہے، لہجہ ہے، وہ ایک ماشاءاللہ مثالی لہجہ ہے. بہت پیارا ماشاءاللہ بچے نے پڑھا ہے. تو اب میں آپ سے کسی آیت مبارکہ کا ترجمہ پوچھوں. مثلا میں کسی بھی صورت کا یا کسی آیت سے میں مطلب شروع کرتا ہوں ترجمہ، میں پڑھوں گا تو پھر وہ آیت مبارکہ آپ تلاوت کریں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے نہیں کوئی غیب جانتا آسمانوں اور زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کی سوا. پارہ نمبر 20، مسجد نمبر 5، پاؤں نمبر 1، سورت نمبر 27. سورت کا نام سورت النمل. یہ سورت مکی ہے. اس کی 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. یہ آیت بائیں جانب والے صفحے پر ہے. یہ آیت صفحے تقریباً آخر میں ہے. اس سے آیت کا پہلا حرف قاف ہے. قاف مکمل قرآن مجید میں 8499 مرتبہ آیا ہے. قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں. نقطے مکمل قرآن مجید میں 1,05,881 مرتبہ آئے ہیں. قاف کے اوپر پیش ہے. پیش مکمل قرآن مجید میں 8,804 مرتبہ آئی ہے. اس صورت میں 11 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، حق کو ماننے والوں کا تذکرہ. نمبر 2، چونٹی کا واقعہ. نمبر 3، ہدہد اور قوم سبا. نمبر 4، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط اور ملکہ یمن کا جواب. نمبر 5، ملکہ یمن کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے محل میں. نمبر 6، ملکہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں. نمبر 7، یمن کی زراعت کے مقابلے میں فلسطین صنعت و حرفت کا شاہکار. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے مشرکین سے سوال. نمبر 10، زمین سے دابہ کا خروج. نمبر 11، مسلمانوں کو نصیحت. آیت نمبر 65. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین میں ایک آپ سے وضاحت کر دوں، جیسا کہ باقی ساری چیزیں تو آیت نمبر اور یہ ان کا ترجمہ اور سورت کا نام ساری چیزیں یہ تو ہمیں مل جائیں گی، مگر بعض دفعہ ہمیں یہ تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح انٹرویو میں ہوا کہ صفحہ نمبر دائیں جانب والا اور بائیں جانب والا اور اس صفحے کے درمیان سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. تو عام طور پہ مدارس میں جو قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے وہ 16 سطری قرآن کریم ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس اعتبار سے وہ بچوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اور یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے اور ان کو یاد بھی ہے کہ بائیں جانب والا صفحہ اور اس کے درمیان سے یعنی آیت نمبر 65 یہ شروع ہو رہی ہے. تو بائیں جانب سے یا دائیں جانب کا مطلب یہ ہے کہ اس 16 سطری والا قرآن کریم جو ہے اس اعتبار سے. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. قاری صاحب جو آپ نے سوال کیے 2 جواب آپ کو ٹھیک ملے؟ الحمدللہ جی ماشاءاللہ 2 جوابات ملے جی، جواب نہیں جوابات دیے ماشاءاللہ. جی جواب. اچھا بیٹا آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال کے ہیں؟ 13 سال. 13 سال کے. اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ 5. 2 بھائی 3 بہنیں. ماشاءاللہ. تو کس عمر میں آپ
قاری صاحب کے شاگرد ہوئے؟ میں 10 سال کا تھا جب قرصہ کے پاس آیا ہوں. اور آپ نے حفظ کتنے عرصے میں کیا؟ سب کچھ میں نے تقریباً 2.5 سال میں کیا ہے. ماشاء اللہ. یعنی 4 طرح کے حفظ ہیں. اس میں ایک مکمل قرآن مجید اس نے حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد مکمل قرآن مجید کی آیات نمبر اس نے حفظ کیے ہیں، اور اس کے بعد مکمل قرآن مجید ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اس نے یاد کیا ہے، اور اسی طرح مکمل قرآن مجید کے مضامین کہ کن کن صورتوں میں کتنے کتنے اہم جو مضامین ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. تو 4 طرح کا حفظ اس نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا 2.5 سالوں میں. کیسے کرتے تھے؟ اتنا سب کچھ کر لیا آپ نے ماشاءاللہ. اللہ کی توفیق ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کیا پریکٹس، دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے تھے آپ؟ دن میں تقریباً 10-15 پارے ہر روز سناتا تھا میں. ٹھیک ہے. کیا آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک. اچھا، اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جونیئر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موجود ہیں. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیں کہ بچے نے ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز بھی ہے، تو کوئی کمپٹیشن، کوئی مقابلہ کوئی جیتا؟ جی الحمدللہ، بالکل. ہمارا مدرسہ جو ہے وہ اس کام میں سب سے آگے الحمدللہ. ماشاءاللہ. کوئی بھی مقابلہ ہو، مقابلہ حفظ قرآن کا ہو یا مقابلہ حفظ حدیث کا ہو، الحمدللہ ہمارا جو مدرسہ ہے وہ آپ کو ٹاپ آف دی لسٹ نظر آئے گا. ابھی سب سے لیٹسٹ جو 2 مقابلے ہوئے ہیں، ایک قاری صاحب میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے میں مقابلہ ہوا ہے، تو ہمارے ادارے کے 4 بچوں نے الحمدللہ پوزیشنیں حاصل کی ہیں. اور اسی طرح حفظ حدیث کا سب سے لیٹسٹ یعنی ماضی قریب میں مقابلہ ہوا ہے کلیہ دارالقرآن فیصل آباد میں. حفظ حدیث کے حوالے سے اسی بچے نے الحمدللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور 20,000 روپے حدیث میں بھی. حدیث میں بھی مطلب قرآن کریم حفظ کے ساتھ ساتھ احادیث کے بھی یہ ماشاءاللہ احادیث کے بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے کہ ہم اس بچے کو بہت ساری حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ یاد کروائیں گے. وقار قریشی صاحب، ماشاءاللہ اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دی جاتی ہے، اور پوری عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ ایک مثال ہیں اور عالم اسلام کا ایک سرمایہ ہیں، تو اگر ہم محنت کریں، کوشش کریں، تو ہماری قوم کے بچے، مسلمان بچے جو ہیں وہ اس طرح کے کئی ذاکر نائک ہم پیدا کر سکتے ہیں. تو جس طرح کے بچے کا ماشاءاللہ ان کا پڑھنے کا انداز، جوابات دینے کا انداز، اور ان کی جو حفظ کا ایک ضبط ہے ان کا جو نظر ہمیں آیا ہے، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو مستقبل میں کئی ذاکر نائک جو ہیں ہم انشاءاللہ اپنے سامنے دیکھ سکتے اور انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. انشاءاللہ. اسی نہج میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم کامیاب ہوں گے. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین، اپنے بچوں کے لیے ایسے اساتذہ تلاش کیجیے اور اپنے بچوں پر ایسے محنت کیجیے تاکہ ایسے ننھے پھول بچے روز محشر آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکیں. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان وقار احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.